آئی سی سی نے کرکٹ میں انقلابی تبدیلیوں کی منظوری دے دی۔ 14 ٹیموں کے ون ڈے ورلڈ کپ میں سپر 7 مرحلہ متعارف کروانے کا فیصلہ۔ 20 ٹیموں کے T20 ورلڈ کپ میں سپر 10 مرحلہ متعارف کرانے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں 12ویں، 13ویں اور 14ویں نمبر پر موجود ٹیموں کے درمیان سپر سیریز کھیلی جائے گی۔ سیریز کی فاتح ٹیم اگلے مرحلے میں رسائی حاصل کرے گی۔ دوسرے مرحلے میں مجموعی طور پر 12 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر گروپ میں 6 ٹیمیں شامل ہوں گی۔ دونوں گروپس کی پہلی 3 ٹیمیں اور اس کے بعد بہترین ریکارڈ رکھنے والی ایک مزید ٹیم مجموعی طور پر 7 ٹیموں کے سپر 7 مرحلے میں جگہ بنائے گی۔ سپر 7 مرحلے میں تمام 7 ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف میچ کھیلیں گی۔ پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست 4 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ سیمی فائنلز کی فاتح ٹیمیں ٹائٹل کے لیے فائنل میں مد مقابل ہوں گی۔ 20 ٹیموں پر مشتمل T20 ورلڈ کپ میں سپر 8 کی جگہ سپر 10 مرحلہ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں 4 ٹیموں پر مشتمل 5 گروپس ہوں گے۔ ہر گروپ سے 2 بہترین ٹیمیں اگلے مرحلے میں پہنچیں گی۔ مجموعی طور پر 10 ٹیمیں سپر 10 کا حصہ بنیں گی۔ نئے فارمیٹ کے تحت سپر 10 مرحلے کے دونوں گروپس کی پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیمیں براہ راست سیمی فائنل میں جگہ بنائیں گی، جبکہ دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں کے درمیان پہلی بار ایلیمنٹریز میچز کھیلے جائیں گے۔ ان میچوں کی فاتح ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ آئی سی سی نے اس کے علاوہ ایسوسی ایٹ ممالک کے لیے 16 ٹیموں پر مشتمل عالمی T20 ٹورنامنٹ کی اصولی منظوری بھی دے دی ہے، جو T20 ورلڈ کپ سے قبل منعقد کیا جائے گا، جبکہ اس کے حتمی منظوری نومبر میں متوقع ہے۔ آئی سی سی بورڈ نے 2028 T20 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفیکیشن نظام کی بھی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت 2026 کے ورلڈ کپ میں براہ راست جگہ حاصل نہ کرنے والی ٹیمیں گلوبل کوالیفائر کھیلیں گی، جبکہ افریقہ، ایشیا، یورپ، امریکہ اور ایسٹ ایشیا پیسیفک ریجن سے ٹیمیں عالمی ایونٹ کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ افضال خان، C110 نیوز، کراچی۔